السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7واں پارہ، اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو جان لیا، پہچان لیا۔ یہ اہل ایمان کی ایک شان بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا اور اس چیز کو سنا جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اس کو سننے سے، یعنی قرآن مجید کو سننے سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ قرآن مجید کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان درد دل سے قرآن کو پڑھے یا قرآن کو سنے تو کتنے ہی سخت دل والے انسان کیوں نہ ہوں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا، اور یہ بھی اہل ایمان کی شان بتلائی کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور اسی سورت کے آخر میں ایک آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں، ساری نماز میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ اب نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب قرآن ہیں، جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا ہو اور اس کے ابلنے سے جو آواز آتی ہے ویسی آپ کے سینہ مبارک سے آتی تھی۔ اور یہ صورت کب بنتی ہے؟ جب انسان اللہ کے کلام کے ساتھ مخلص ہو جائے، قرآن میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری تگ و دو کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی پارے کے شروع میں قسموں سے متعلق بیان کیا، واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم قسم کھا لو تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں پر پہرا دو، اس کی پاسداری کرو، لیکن اگر کسی وجہ سے قسم توڑنی پڑ جائے یا قسم ٹوٹ جائے تو پھر تم پر کفارہ ہے۔ کس چیز کا؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا ایک غلام آزاد کیا جائے گا، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا شراب، جوا اور جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیزیں اور وہ جگہیں اور فال کے جو تیر ہیں یہ ساری گندی چیزیں ہیں۔ رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ اگر اس طرح کے بڑے بڑے امور جو یا تو خود شرک ہیں یا شرک کی طرف لے کر جانے والے امور ہیں، اور شراب اور جوا جو برائی کی جڑ ہیں، ان سے اجتناب کرو، اور اگر اجتناب کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حالت احرام میں شکار وغیرہ نہیں کرنا، جو حالت احرام کی پابندیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کون سی چیز حالت حرام میں تمہارے لیے جائز ہے اور کس سے تم نے بچنا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا، تو وہ یہ کہہ کر کہ ہمیں تو وہی چیز کافی ہے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پاتے ہیں، بھلے ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور یہ سلسلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، آج تک یہی بات۔ آپ کسی کو قرآن و حدیث کی بات بتلاؤ، سیدھے راستے کی تلقین کرو، تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ سارے غلط تھے، حالانکہ اللہ نے پہلے بتلا دیا آباء و اجداد دلیل نہیں ہیں، یعنی اگر وہ غلطی پر ہوں، گناہ پر ہوں، تو آپ اسی غلطی کو فالو کرو گے، اسی گناہ کو اختیار کرو گے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب وہ علم سے بھی عاری ہیں، ہدایت سے بھی دور ہیں، تو پھر ان لوگوں کو تم دلیل کیوں بناتے ہو؟ دلیل بناؤ اللہ کے کلام کو، کتاب اللہ کو دلیل بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلیل بناؤ۔ یہ برادری، یہ قبیلہ، یہ آباء و اجداد، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ مسلک، یہ مذہب، یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ دلیل ہے۔ اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو اسی سے دلیل لینی ہے، اور اگر کسی کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، راہ راست کی طرف بلانا ہے، تب بھی آپ کی یہی دلیل ہونی چاہیے۔ سورہ انعام یہ وہ عظیم سورت ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا، شرک کا بہت زیادہ رد کیا، لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ شروع میں ہی جو توحید کی نشانیاں ہیں اور جو توحید کا مقدمہ ہے وہ پیش کیا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اندھیر اور روشنی کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ اللہ۔ اندھیرا بھی اللہ پیدا کرتا ہے، روشنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ بحر و بر کی جو چیزیں ہیں یہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ الغرض اللہ نے ترتیب کے ساتھ اس طرح کی کتنی ہی مثالیں دیں کہ تمہیں اللہ نے حقیر چیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تمہارے لیے جو آسائشیں، سہولتیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کی ہیں۔ اور جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کی پھر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور شکر ادا کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کی توحید کو اپنا کر اور اللہ کی قدر کر کے، اللہ کا احترام اور ادب کر کے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، پہلے لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ انہوں نے
اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا اس حق کو ادا نہیں کیا۔ اور جو مسلمان ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، وہ اللہ کی توحید میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ کرے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اسی اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور اسی طرح ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا، جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، سارے خزانے انہی کے پاس ہیں۔ تو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہاں پر یہی غلط فہمی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ فرمایا نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں ملک یعنی فرشتہ ہوں، یہ بھی نہیں کہتا، ان اتبعو، بلکہ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اس چیز کے پیروکار ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے، یا وحی خفی کے ذریعے سے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو بھی بتلاتے ہیں وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو، وہ وحی حدیث کی صورت میں ہو۔ جیسا کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار آگاہ رہو، مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک قرآن اور ایک اس کی مثل، اور اس کی مثل کیا ہے؟ حدیث۔ اور ایک مقام پر یعنی کئی جگہ پر اللہ نے توحید کا مختلف انداز کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور کئی پیغمبروں کے نام لیے، حالانکہ پیغمبر کی شان نہیں کہ ان سے شرک ہو سکے، اور کوئی پیغمبر شرک نہیں کرتا، اور نہ کسی پیغمبر سے شرک سرزد ہوا ہے۔ یہ پیغمبر رسول اس سے بہت بالا تر ہے کہ اس سے شرک ہو، لیکن چونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پہ فرمایا کہ اگر میرا کوئی پیغمبر بھی شرک کرتا تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اعمال کوشش کر کے کرنے والے بھائی، حفاظت بڑی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، جہاد بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پہ شرک کا ارتکاب بھی کرتے چلے جائیں۔ یہ شرک وہ اکبر الکبائر میں سے ہے کہ بندے کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا، یہ تو بہت کمزور اور بہت بعد کے لوگ ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کی توحید کو جانیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے، اور شرک کی جو قباحت ہے، شناعت ہے، اس کو پہچانیے، تاکہ توحید جان کر اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور شرک کی قباحت اور شناعت جان کر ہم اس سے اپنا دامن بچا سکیں۔ ہمارا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، جو سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔